بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ آج پھر تیسری دفعہ میرا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سعد رضوی اور انس رضوی کی پٹیشن جو دائر کی گئی تھی کہ ان کو بازیاب کروایا جائے، خارج کر دی۔ ہائی کورٹ نے اگر ان کی درخواست خارج کر دی ہے، کوئی چھوٹا کورٹ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ سائل کہاں جائیں؟ جن کے بچے غائب ہیں، جن کے کارکن غائب ہیں، جن کے لیڈر غائب ہیں، نہ عدالت میں پیش کیا گیا، نہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، نہ کسی جیل میں رکھا گیا۔ تو عدالت ہی ایک جگہ تھی جہاں جا کے کوئی بندہ اپنی فریاد کر سکتا تھا کہ ہمارا یہ نقصان ہوا ہے، اس کا کو آرڈر کیا جائے۔ عدالت سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عدالت جب یہاں تک پہنچ جائے تو پھر لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا؟ ایک بہت بڑی آبادی، ایک اکثریت جو انصاف کی وجہ سے انصاف لینے کے لیے پریشان ہے، جن سے عدالتوں میں دھکے پڑ رہے ہیں، جواب مل رہا ہے۔ اڈیالہ میں دیکھ لیں، عدالتوں کا حکم بھی نہیں مانا جا رہا۔ یہ ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت۔ یہ اس طرح کی حکومت چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو، لیکن ایک پوچھنے والا بہت طاقتور ہے، جب وہ پوچھے گا تو پھر زبانیں گونگ ہو جائیں گی، پھر جواب نہیں بن پائے گا۔ اڈیالہ والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی جو ہمارے آئینی قانونی حق ہیں، جیل کے قیدیوں کے جو حقوق ہیں، ان کے مطابق ان کی فیملی سے ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کروانی لازمی ہے۔ ملاقات کروائی جائے۔ کئی مہینے ہو گئے ہیں، بلکہ سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ ملاقات وہ جیل سپرنٹینڈنٹ اٹھا کے آرڈر ہائی کورٹ کے پرے پھینک دیتا ہے۔ اور ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم دنیا کو دعوت دیتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو۔ جس ملک میں عدالتیں آزاد نہ ہوں، جس ملک میں انصاف نہ ملے، وہاں انویسٹمنٹ کون کرے گا آ کے؟ یار اسحاق ڈالر صاحب، کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ سوچیں بیٹھ کے آپس میں۔ یہ تماشا ہم دیکھ رہے ہیں، گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے جی۔ الیکشن میں ایک فریق کو پورا پروٹوکول، دوسرے کو بھی پورا پروٹوکول۔ یہ دو نہیں ہے، حقیقت میں یہ ایک ہی ہیں۔ یہ وہی ہیں جو پیٹ پھاڑتے تھے ایک دوسرے کا، یہ وہی ہیں جو سڑکوں پہ گھسیٹتے تھے، نہ گھسیٹوں تو میرا نام کچھ اور رکھ دیں۔ یہ وہی ہیں جو نعرے لگواتے تھے، عمران زرداری بھائی جنہوں نے 4 سال سے مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے اور کھا پی رہے ہیں اکٹھے ہو کے۔ جب کوئی وقت آتا ہے عوام کو دھوکہ دینے کا تو یہ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ 200 میگا واٹ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تو ہم ساری قوم احسن اقبال صاحب بھگت رہی ہے۔ آپ نے جو بجلی پاور کمپنیوں کو جو ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ میں قوم کا جنازہ نکل گیا ہے، اور آپ کے ابھی تک وہ چونکہ اپنے ہیں سارے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی پارٹی میں ہے، کوئی ان کے اربوں روپیہ کیپیسٹی بل اپنے پیمنٹ دے چکی ہے قوم۔ بجلی قوم کو نہیں ملتی۔ میاں صاحب کل پوچھ رہے تھے، سنا یہاں اتنے گھنٹے بجلی نہیں آتی۔ میاں صاحب، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں جہاں آپ کی حکومت ہے، کس علاقے میں 18 گھنٹے 24 گھنٹے بجلی نہیں آتی، تو آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ حکمران کا تو یہ حال فرمایا گیا تھا کہ فرات کے کنارے کو جانور بھی پیاسا مر جائے تو جواب دینا پڑے گا۔ یہاں پورا صوبہ بجلی سے محروم ہے، رستوں سے محروم ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں جا کے ابھی بھائی صاحب سے کہتا ہوں، بھائی صاحب کے مصروفیات کچھ اور اپنی مصروفیات ہیں، وہ اس سے آگے نکلتے نہیں، دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں 3 دفعہ پالش مارتے ہیں، 4 دفعہ پالش مارتے ہیں، اور پالش کے فراغت ہی نہیں مل رہی ہے ان کو قوم کی کیا فکر ہے؟ اور میں گلگت بلتستان کے
عوام سے کہتا ہوں کہ یہ تماشا کرتے ہیں جب یہ الیکشن آتا ہے، جب بھی آتا ہے الیکشن یہ اس طرح کا تماشا کرتے ہیں۔ ادھر بلاول حسن اقبال کہہ رہا ہے کہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پھر آج تک کیا کیوں نہیں ہے، تو تم دونوں اکٹھے ہی ہو، تم دونوں قوم کے سامنے جواب دہ ہو۔ ادھر بی بی شادیہ مری جس کو جھاڑا تھا پچھلے دنوں انہوں نے، اور کسی نے جھاڑا ہوتا تو ملک سر پہ اٹھا لیتے، عورت کارڈ نکلاتا، لیکن اب جاگیردارانہ ذہنیت ہے نا، وہ باس ہے، پتہ ہے اگر اس سے ناراض ہوئی تو سیٹ بھی جائے گی، اور جو موج میلہ لگا ہوا وہ بھی جائے گا۔ بولی تک نہیں، آج پھر ان کی وکیل صفائی بنی ہوئی تھی کہ بلاول گلگت بلتستان میں بڑا پاپولر ہو رہا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب گیا تھا اس وقت بھی پاپولر تھا، جب مریم اور دونوں کی الگ ملاقات ہوئی تھی، جن دنوں یہ جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ یہ الیکشن تھوڑا ہے، یہ مذاق ہے قوم کے ساتھ، اور قوم اب پہچان چکی ہے، اس کو جان چکی ہے کہ یہ ڈرامہ الیکشن کے دنوں میں آ کے کرتے ہیں۔ کھانے پینے میں یہ اکٹھے ہیں، ایسے موقع پہ اقتدار لینے کے لیے۔ یہ تیسری پارٹی تو آپ نے چھوڑی کوئی نہیں، تیسری پارٹی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور شوکت بسرا وغیرہ کو کل پولیس نے واپس کیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، وہی پولیس نواز شریف اور بلاول کو پروٹوکول دے رہی ہے۔ تو سب قوم دیکھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یا کوئی دوسرا ٹی وی پہ بیٹھا ہوا بولنے والا یا کوئی سوشل میڈیا پہ بولنے والا سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، لوگوں کو شاید پتہ نہیں، لوگ ہم سے بہت آگے ہیں، ہمیں ان کے مقابلے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، جتنی معلومات ان کو ہیں لوگ پہچان چکے ہیں۔ لوگوں نے جو کچھ 8 فروری کو کر کے دکھایا تھا وہ ساری قوم کے سامنے ہے۔ ابھی ان کو اس طرح کے مذاق ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ابھی وہ جن کو گھر بیٹھے ہرے ہوئوں کو سیٹیں دی تھی کراچی میں، لینڈ مافیا، بوری بند لاشوں والے، اور ان کو گھر بیٹھوں کو ساری سیٹیں وہ ہر گئے تھے۔ کوئی ایک سیٹ بھی کراچی سے اب وہ جیت نہیں سکتے۔ آپ جب مرضی الیکشن کروا کے دیکھ لیں، آزاد الیکشن، غیر جانبدار الیکشن، اب ان کو انگلی لگائی گئی ہے۔ شاباش بھائی، وہ اشاروں پہ چلتے ہیں، اور شاباش وہ شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو کراچی کے حقوق یاد آ رہے ہیں، کبھی ان کو پانی یاد آ رہا ہے، کبھی سڑکیں یاد آ رہی ہیں۔ تو 35-40 سال سے تو تمہاری حکومت ہے کراچی میں، تمہاری مرضی کے بغیر کو سڑک پہ بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ سوال قوم تم سے کر رہی تم نے کیا کیا کراچی میں؟ اور پیپل پارٹی والے ظاہر ہے تمہارے بھی باپ ہیں، پیپل پارٹی اور تم دونوں بھی ایک ہو، دونوں نے مل کے حکومت گرائی خان کی، اور پھر دونوں اب جب سے حکومت بنی ہے حکومت میں ہو، اور ظاہر ہے جب سیٹیں ان کو گھر بیٹھے دی گئی ہیں تو سیٹیں دی گئی ہیں تو ان سے کام بھی لیا جائے گا۔ ابھی سنا یہ ہے، واللہ عالم بالصواب، سنا یہ ہے، خبر یہ چل رہی ہے کہ 28ویں ترمیم کروانے کے لیے ان کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ تھوڑا سا ڈرائیں دھمکائیں زرداری کو اور اس کے بیٹے کو، اور مطالبہ کریں کراچی جو ہے اسے وفاق کے انڈر لے لیا جائے تاکہ یہ آتا۔ تو زرداری تو پہلے لیٹا ہوا، بلاول بیچارہ، تو کیا کہوں اس کو کچھ کہوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ زرداری کو کہتا ہوں، زرداری لیٹا ہوا ہے، زرداری ادھر جا کے موروں میں کیا کیا ہے، ہم حاضر ہیں، شباز سے زیادہ خدمت کریں گے، حکومت ہمیں دے دو، ایک دفعہ میرے بیٹے کو وزیر اعظم بنا دو یا میری بیٹی کو وزیر، وہ پنجابی چ کہندے نے انہاں دا ٹھڈ بھردا ہی نہیں۔ اور اسے اردو میں کہوں تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہوس ایسی ہے کہ سونے کی ایک وادی بھی مل جائے۔ یہ ساری کائنات سے سچے انسان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر ہوس ایسی ہے کہ اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری مل جائے تو اس کا فرمایا پیٹ تو جہنم قبر کی مٹی بھرے گی اس کا پیٹ۔ زرداری کا، میاں برادران کا، فقیر کا موقف ہے، کاش یہاں کوئی کمیشن بنے، کوئی عدالت ایسی ہو جو غیر جانبدار ہو اور احتساب کرے، تو صرف 2 خاندانوں کا پیسہ پاکستان سے باہر جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، جو جائیدادیں بنائی ہیں، وہ واپس آ جائے تو پاکستان کے قرضے اتر جائیں۔
ایک ایک کا الگ الگ اکاؤنٹ ہے، باپ کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیٹوں کا الگ ہے، آگے بیٹوں کے بیٹوں کا الگ ہے، بیٹیوں کا الگ ہے۔ دنیا کے ملکوں میں جدھر آپ چلے جائیں جائیدادیں بنائی ہیں، پاکستانیوں کا پیسہ لوٹ کے پاکستانیوں کو تباہ و برباد کر دیا، انویسٹر یہاں سے بھگا دیے، یہاں کی ملیں بند ہو گئیں، تاجر رو رہا ہے، کسان پریشان ہے، لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کو ہوس ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی اقتدار مل جائے، جو حصہ وہاں جائے گا اس میں سے بھی کچھ لیں گے، گلگت بلتستان میں اقتدار مل جائے، وہاں جو بجٹ کا حصہ جائے گا وہ بھی کھا پی جائیں گے، سندھ کا بھی مل جائے، پنجاب کا بھی مل جائے۔ تو یہ عوام ہوشیار رہیں، الیکشن سے پہلے یہ تین چار دن ہی رہ گئے ہیں، 7 کو شاید الیکشن ہے وہاں گلگت بلتستان میں۔ یہ منصوبہ بندی کر چکے ہیں، اور اب یہ دکھاوے کے لیے لوگوں کو تماشا کریں گے، کچھ 2-4 سیٹیں دوسری پارٹیوں کو دے دیں گے، ان کے بندوں کو بعد میں خرید لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی جال سازی سے، ایسے فراڈ سے، ایسے دھوکے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقتدار کتنے دن رہو گے اقتدار پہ یار؟ یہ جعلی جھوٹ کا اقتدار لے کے، دھوکہ دے کے عوام کو، الیکشن کے نام پہ عوام کو دھوکہ، کتنے دن اقتدار میں رہو گے؟ میں تو جب پڑھتا ہوں کبھی کہ فلاں 1200 سال رہا، فلاں 400 سال رہا، فلاں 800 سال بادشاہ رہا، بالآخر غرق ہو گیا، کوئی پانی میں ڈوب گیا، کوئی مچھر کے مارنے سے مارا گیا، مچھر کے ڈنگ سے مارا گیا، جوتیاں کھا کے مرا، بالآخر اقتدار ایک دن ختم ہونا ہے۔ اچھی روایات، اچھا کردار، دیانت، امانت، صداقت، شجاعت، عدالت، جن چیزوں کی آخرت میں قدر ہوگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ موت و حیات تو اس نے رکھی اس لیے ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تمہیں اقتدار کے نشے میں بھولا ہوا ہے، بہت ساروں کو ناحق جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، بیماروں کو، کمزوروں کو، کوئی کیس ان پہ نہیں ہے، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں بڑا سخت ہے۔ بچ جائیں جس کا ضمیر بیدار ہو جائے، کوئی حالات دیکھ کے، کوئی دنیا دیکھ کے، کوئی تاریخ دیکھ کے۔ اور سب سے بڑی بات تو ہے کہ قرآن پاک کاش کبھی کبھی آپ پڑھ لیا کریں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں سارے واقعات موجود ہیں، اسی لیے موجود ہیں تاکہ ہم پڑھیں اور بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔